بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک نسبت سے ہم سب یہاں پر ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں، کچھ وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ایک مسلمان جب اپنی زبان سے بولنے لگتا ہے، ایک بچہ جب اپنی زبان سے بولنے لگ جاتا ہے اور کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دین کو سیکھے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، کزن ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں نا، تو جب وہ کچھ بولتے ہیں تو جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، سنجیدہ سمجھدار، وہ ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ گنتی کر لیں آپ پہلے۔ وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ پڑھ لیں، ہے نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان بچوں کو ہم سکھاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس بچے کو، اس چھوٹے بہن بھائی کو کہتے ہیں بھئی آپ ان کو پہلا کلمہ سنائیں، ہے نا؟ وہ پہلا کلمہ سناتا ہے، سورہ کوثر سنا دیں، سورہ فاتحہ سنا دیں۔ جب وہ بچہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ سنا دیتا ہے تو سب کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کو تو پہلا کلمہ پورا یاد ہے، اس کو دوسرا کلمہ پورا یاد ہے، اس کو سورہ اخلاص بھی یاد ہے، اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے نا؟ تو بچے کی زبان سے اگر دین کی کچھ باتیں سننے میں آئے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے دوست۔ تو اگر انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اس مسلمان بچے نے جب بولنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو اس نے سب سے پہلے اپنی اس زبان سے میرا نام لیا، اس نے اللہ کہا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے قل هو اللہ احد پڑھا، تو اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس دین کو ساری زندگی سیکھنا ہے، عمر کے ہر حصے میں سیکھنا ہے۔ ایسا وقت ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے دوستو کہ جس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ نہ رہے ہیں۔ ہم سیکھنے کے لیے، تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کے اساتذہ نے فکر کی کہ آپ حفظ و ناظرہ کے بچے، شعبہ اسکول کے بچے، آپ لوگوں کو آپ کے دین کی ضروری اور بنیادی اور اہم معلومات ہو جائے، آپ کو پتہ ہو کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام ہے، اور آپ کو کتنے کلمے سکھائے جاتے ہیں؟ 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو اذان یاد ہے، آپ کو نماز یاد ہے، آپ کو نماز جنازہ یاد ہے، آپ کو ایمان مفصل یاد ہے، ایمان مجمل یاد ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، اور ایسی سیکھنی ہے، اتنی مضبوط سیکھنی ہے
کہ کل کو اگر مجلس میں آپ کو کھڑا کیا جائے کہ جی کھڑے ہو جائیں اور بارش کی دعا سنائیں، جی کھڑے ہو جائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائیں سنائیں، کھڑے ہو جائیں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا سنائیں، کھڑے ہو جائے سورۃ النصر زبانی سنائیں مجھے. تو ہم اتنی محنت کر چکے ہوں کہ وہاں ابھی سوال پورا نہیں ہو اور آپ فٹ سے سنانا شروع کر دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ محنت کی ضرورت ہوتی. ایسے بچے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ حضرات سے کہ آپ کی کراچی میں ایسا بھی ایک مدرسہ ہے کہ جنہوں نے وہ بچے تیار کیے تھے جو قرآنی کمپیوٹر کہلاتے تھے. کیوں قاری صاحب؟ ایسا ہی ہے نا، وہ قرآنی کمپیوٹر کہلاتے تھے. کیا مطلب؟ ان سے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی آپ سورہ رحمان آیت نمبر 12 سے شروع کریں، سورہ رحمان آیت نمبر، تو یہ نہیں ہے کہ جی قرآن کھولنا ہے یا ذہن پہ سوچنا ہے کہ کون سی الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ نہیں. وہ ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ شروع ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اتنے مضبوط. یہ تو سیکھنے کی اور بننے کی عمر ہے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں. آپ یقین کر لیں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ساتھی سو تو نہیں رہا؟ لیکن وہ بزرگ سو رہے ہیں بیچ میں، آپ لوگ ان کو اٹھا لیں. سوئے نہیں، میری بات سنیں غور سے، سوئے نہیں. دیکھیں، انسان کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہے نا. یا تو آپ صحیح چیز سیکھ لیں یا پھر غلط سیکھ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنی ابھی چھٹی کے بعد جب جائیں گے، آپ جب گلی محلے میں اپنی بلڈنگ میں جائیں گے، باہر بچے کھیل رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں بچے کھیلتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے کچھ نہ کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے نا؟ یا آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی گزر رہا ہوگا، گانے کے الفاظ بولتا ہوا جا رہا ہوگا. کیا آپ کے علاقے میں، اس پورے گرو مندر پٹیل پاڑا میں، آپ مجھے بتائیں کہ گانے کی سیکھنے اور سکھانے کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے؟ نہیں ہے نا. کوئی ادارہ، کوئی سینٹر، کوئی مرکز، کوئی کوچنگ ایک بھی نہیں ہے کہ جس پر بورڈ لگا ہو کہ گانا سکھانے کا اور سانگ سکھانے کا، میوزک سکھانے کا مرکز ہے. یہاں پہ کراچی میں اور جگہوں پہ ہیں، آپ کے علاقے میں نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے باہر دوستوں میں، گلی میں، بچوں میں بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں؟ ان کو کس نے سکھایا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تو آپ اپنی صورتیں سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں، اذان سیکھ لیں، مسنون دعائیں سیکھ لیں، دین کی معلومات سیکھ لیں، قیمتی ہو جائیں گے. اور وہ نہیں سیکھیں گے تو خود بخود گاڑیوں سے، گھروں سے، موبائلوں سے سن کر اچھے زبردست قسم کے گانے سیکھ جائیں گے. میری بات سمجھ رہے؟ تو بھائی گانے سیکھنے ہیں یا دین سیکھنا ہے؟ سب بولیں. دین سیکھنا ہے نا. گانے سیکھنے ہیں یا قرآن حفظ کرنا ہے؟ گانے سیکھنے ہیں یا اذان یاد کرنی؟ اذان یاد کرنی ہے نا. سب نے یہی کہا نا. تو اس کے لیے تو محنت چاہیے، کوشش چاہیے، وقت چاہیے، اور سب سے بڑی بات اس کے لیے سنجیدگی چاہیے. کیا چاہیے؟ سنجیدگی چاہیے. آپ کو ایک کتاب، ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک کتاب لے لیں. کس کس نے لی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام تھا اس کتاب کا؟ خزینہ علم و معرفت. ہاتھ نیچے گیا. باقی طلبہ نے نہیں لی. خیر، زبردستی نہیں، مرضی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے کے کم وقت میں آپ کے استاذوں نے جان لگائی ہے
مجھے پتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب 1.5 مہینے کے اندر، کوئی ہمیں دکھا دے کہ 400 صفحوں کی کتاب 1.5 مہینے میں کسی نے جمع بھی کی ہو، کمپوز بھی کیا ہو، اس کی تصحیح بھی ہوئی ہو، اور پھر وہ اس طرح بن کر سامنے آئی ہو۔ یہ ہم نے کیوں کیا دوستو؟ آج آپ کی عشاء کی نماز کے بعد کون سی مجلس ہے؟ کوئز پروگرام ہے۔ کون کون آئے گا؟ کس کس نے ایڈمیشن فارم بھرا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ سب نے بھرے؟ یہ حفظ کے طلبہ تو بالکل خالی بیٹھے ہوئے۔ ہاں بھئی، وہ لائن والے کیوں نہیں بھرے آپ لوگوں نے؟ ایسے نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ۔ 100% طلبہ نے عشاء کی نماز میں پہنچنا ہے، اور جن کو کوئز پروگرام میں جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ کتنے بجے پہنچیں گے؟ 7:30 بجے۔ کتنے بجے؟ جو کارڈ دیے تھے آپ کو وہ لے کر آئیں، آپ کو بٹھانے کا نظم ہوگا، خوب تیاری کریں۔ جس سوال کا جواب آپ کو آئے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب آپ نے جواب دے دیا آپ کو گفٹ اور انعام بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو محنت کریں گے انشاءاللہ، سب آئیں گے، انعام بھی لیں گے نا انشاءاللہ؟ اور باقی تمام طلبہ چاہے جنہوں نے فارم نہیں بھرے وہ بھی آئیں گے، ہم حاضری لیں گے، خدمت کی ڈیوٹی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس کس نے صحیح جواب دیا اور کس کس کو انعام ملا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیند آ رہی؟